قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا۔ فآت اللہ بنیانہم من القواعد، تو آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑیں۔ وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جس کی انہیں کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ یہ موجودہ حالات میں ہمارے لیے بڑی اہم رہنمائی ہے اس آیت کے اندر بھی، کہ جب انسان اللہ کے ساتھ مکر کرتا ہے، فریب کرتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کرتا، اللہ کے بنائی ہوئی شریعت یا قانون فطرت کے خلاف چلتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے عذاب لے کر آتے ہیں کہ انسان کو پھر پتہ بھی نہیں چلتا۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرے مکر اور فریب کو کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن حالانکہ یہ اس کی ناسمجھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں مسلمانان پاکستان، ہم کس قدر جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہیں۔ پورا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، پورا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیے، جو اللہ کے قانون تھے، اللہ کی جو شریعت تھی، اس کا مذاق اڑایا۔ ہم نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، ہم نے وہ کام کیے جن سے اللہ نے منع کیا تھا، اور وہ کام نہیں کیے جن کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ ملک کے 3 صوبے تو ڈوبے ہوئے ہیں سیلاب کے اندر، اور چوتھے صوبے میں ان سیلاب کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی کا عذاب آ گیا۔ اب ظاہری بات ہے، چیزوں کی شارٹیج ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں مہنگی ہو گئی، اور جو ہے وہ اب یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے۔ تو یہ ہماری کیفیت بنی ہے اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کی شریعت کو مطابق جو ہے وہ چلنا چھوڑ دیا ہے۔ آج یہ ہماری کیفیت بن چکی ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ پورا ملک، چاہے وہ سیلاب میں گرے ہوئے لوگ ہیں یا وہ لوگ جو سیلاب میں نہیں ہیں لیکن مہنگائی کے عذاب میں گرے ہوئے ہیں، وہ سب اللہ کے عذاب میں ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے، اس کے لیے سوچنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس عذاب سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے توبہ کریں، انفرادی توبہ، اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ان کو چھوڑ دیں۔ اور انفرادی توبہ کی پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنے جسم اور اپنے گھر سے اس کام کو شروع کرے، اور ہر اس کام کو چھوڑ دے جو شریعت کے خلاف ہے، ہر اس کام کو چھوڑ دے، یہ توبہ ہوگی۔ لیکن ہم تو توبہ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اتنا سیلاب آ گیا، لیکن ہمارے ہاں کنسرٹ اسی طرح ہو رہے ہیں، گانا بجانا اسی طرح ہو رہا ہے، بے حیائی اسی طرح عام ہو رہی ہے، سودی کاروبار اسی طرح چل رہے ہیں، لین دین میں غبن اسی طرح چل رہی ہے، ملاوٹ اسی طرح ہو رہا ہے، دھوکہ دہی اسی طرح چل رہی ہے۔ تو یہ تو ساتھ ساتھ اگر ہم کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں یا کوئی نیکی کا عمل بھی کر رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ سوچئے ذرا، اگر ہم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہمیں توجہ دلاتے ہیں کہ شاید یہ لوگ پلٹ آئیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ تو سچی توبہ کرنی ہوگی۔ سچی توبہ یہ ہے کہ میں اپنی ذات اور اپنے گھر پر اللہ کے دین کو نافذ کروں، یہ سچی توبہ ہے۔ اس کے بعد پھر اس ملک کو، جس کو ہم نے اللہ کے نام پہ لیا تھا، جس کو ہم نے اس نام پہ لیا تھا کہ ہم اس ملک میں دین کا عادلانہ نظام نافذ کریں گے، اس کی طرف پیش قدمی کرنا، اس کے لیے کھڑے ہو جانا، اس کے لیے اپنا تن من دھن لگانا، یہ ہماری اجتماعی توبہ ہو جائے گی۔ تو پھر یہ اللہ کے عذاب بھی ہم سے ٹل جائیں گے، پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے بارشیں برسیں گی، زمین سے فصلیں اگیں گی، اور معاشرے میں امن اور سکون ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں سچی توبہ کرنی ہوگی۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔